على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم سامعین، ماہ شعبان المعظم کی آج 14 تاریخ ہے. آج سے تقریباً 15 دن کے بعد وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کا انتظار خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تیاری رجب سے شروع ہو جاتی تھی اور دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. یہ دعا ہر انسان کو ہر وقت ہمہ وقت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ مہینہ بہت ہی اعلیٰ ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بلکہ تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک بار بار زندگی میں نصیب فرمائے. شعبان کی آج 14 تاریخ ہے، رات ہے 15ویں کی. یہ جو رات ہے یہ بہت فضیلت والی رات ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ بہت سارے خیر کے کام اس رات میں انجام دیے جاتے ہیں. اس رات کو عرف عام کے اندر شب بارات بھی کہا جاتا ہے. اس رات کی فضیلت اپنی جگہ ہے،
لیکن لوگوں نے اس کی فضیلت کو کچھ اور چیز سمجھ لیا ہے۔ جو احادیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت آتی ہے وہ برعکس ہے۔ جو عوام کے اندر جو چیزیں رائج ہیں وہ الگ ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس کے اندر 1 سال کا بجٹ انسانوں کا بنایا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر یہ طے کیا جاتا ہے کہ کس نے زندہ رہنا ہے اور کس نے اس سال مرنا ہے، کس کا رزق کتنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، یعنی کہ جو بھی انسانوں کا پورا بجٹ ہوتا ہے وہ اس رات پیش کیا جاتا ہے، وہ بنایا جاتا ہے، اور ملک الموت کو جس کی روح اس سال کے اندر قبض کرنی ہے اس کا ڈیٹا دے دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں آدمی کو فلاں جگہ پر اتنے بج کے اتنے منٹ پر فلاں آدمی کی روح قبض کر دی۔ اور اسی طرح جو رزق کے فرشتے ہیں انہیں ان کا کام دے دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جتنے بھی فرشتے موجود ہیں ان کو پورے سال کا بجٹ دے دیا جاتا ہے کہ اس سال کے اندر فلاں وقت میں فلاں ٹائم آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اس رات یہ ایسی رات ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت مغفرت بھی فرماتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر جو رمضان المبارک کے اندر آتی ہے، اس کا تو پکا معلوم نہیں ہے کہ وہ کس رات آتی ہے، بس اتنا حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کیا کرو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ طاق راتوں میں عبادت کر لیا کرو، ممکن ہے اللہ رب العزت لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ تو اس رات کی طرح اس رات کے اندر بھی انسانوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس رات کے اندر۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ کوئی انسان بکری کے بال تو گن نہیں سکتا، لاتعداد ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب جو تھا اس کے پاس بہت زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں ہوا کرتی تھیں، تو اسی لیے مشابہت فرما دی کہ جتنی ان کی کثیر تعداد کے اندر لاتعداد میں بکریاں ہیں، اور بکریوں کے اوپر جو ان کے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ رب العزت مسلمانوں کی اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس رات میں عبادت کرنا بھی اچھی بات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت کے سامنے سر بجسجود ہونا بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ ہمارے اندر ایک رواج موجود ہے، وہ رواج یہ ہے کہ جب کوئی رات آنے لگتی ہے، جیسے یہ شب بارات ہے یا رمضان المبارک آنے لگتا ہے یا سال کا اختتام ہونے لگتا ہے، تو ہم موبائل اٹھاتے ہیں، میسیجز کر دیتے ہیں کہ بھائی کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف کر دینا، ممکن ہے ہم رہیں یا نہ رہیں۔ تو یہ چیز اچھی چیز ہے، ایک دوسرے سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، لیکن اس چیز کو شب برات، لیلۃ القدر، رمضان یا سال کے اختتام کی چیز مت سمجھا کریں کہ انسان کی کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے اگر کسی کے حق مارا ہے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے، اگر کسی کی غیبت کی ہے، اگر کسی کے ساتھ چغل خوری کی ہے، اگر شراب پی ہے،
اگر زنا کیا ہے، اگر والدین کی نافرمانی کی ہے، اسی طرح سود کھایا ہے، تو اب بھی وقت ہے معافی مانگ لو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات ہر انسان کی بخشش کر دی جائے گی، ان لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ سود کھانے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی اس رات میں، جھوٹ بولنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، والدین کے نافرمان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، شراب پینے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، زنا کرنے والے کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص شلوار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی رات جس کے اندر مغفرت کی صدائیں دی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، کہا جا رہا ہے، آواز دی جا رہی ہے کہ آؤ میرے پاس، جو چاہیے تمہیں دے دوں گا، لیکن جو یہ لوگ ہیں ان کی میں مغفرت نہیں کروں گا۔ ہاں البتہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، یا اللہ یہ گناہ ہو رہے ہیں یا ہوا تھا، آج سے توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ آج کے بعد آپ کی توفیق سے یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت اس شخص کو بھی بخش دیں گے۔ راستہ اس کے لیے بھی کھلا ہے، یہ نہیں کہ مستقل طور پر بند نہیں ہوا، اس وقت مستقل طور پر بند ہوگا جب عالم برزخ کی چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی، جب انسان کی موت کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جتنا مانگو، جتنی مغفرتیں مانگو، جتنا اللہ رب العزت کے سامنے جھکو، وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ مت سوچیں پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے، اب کس منہ سے مانگوں، یہ مت سوچیے اتنا بڑا گناہ تھا، پتہ نہیں اللہ رب العزت معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ کبھی خیال دل میں مت لائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ کہ اے ایمان والو میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ کہا جا رہا کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو، مانگو میں دوں گا۔ اسی لیے یہ دل میں خیال نہیں لانا چاہیے کہ اتنا بڑا گناہ ہوا تھا، یا اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی تھی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف یہ کام ہوا تھا۔ بس سر سجدے میں ڈال دیجئے، آنکھوں سے ندامت کا ایک آنسو بہا دیجئے، اللہ رب العزت آپ کے 100 سال کے بھی گناہ معاف کر دے۔ آئیے تو صحیح، کہیے تو صحیح، اس کے سامنے جھکیے تو صحیح، اسے بلائیے تو صحیح، بڑے سے بڑا گناہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کی ایک مریدنی تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، وہ گناہوں کی لت میں لگ گیا، برے لوگوں کی صحبت میں تھا۔ وہ حضرت کے پاس آتی، حضرت سے کہتی نصیحت کیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ کافی دفعہ نصیحت کر چکا ہوں لیکن وہ سمجھ نہیں رہا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، نوجوانی کے اندر موت کا بلاوا آ گیا، حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مریدنی آئی، حضرت سے کہا حضرت اب تو آ کے اسے کچھ تبلیغ کر دیجیے، ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے، محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ اس کا وقت آخری قریب ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بیٹی، جو موت کا وقت ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اگر اس کی زبان سے کوئی کفریہ کلمات یا کوئی ایسی چیز نکل گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ کافی دفعہ اسے میں نے نصیحت کی، اس نے نہیں مانی، تو آخری وقت میں نہیں کر سکتا۔ ماں تھی، نا امید ہوئی، واپس آئی، بیٹے سے کہا کہ بیٹے پوری زندگی تم سے کہتی رہی اللہ کی نافرمانی مت کرو، آج دیکھو ایک اللہ کا ولی بھی تمہارے اس وقت تمہارے کام نہیں آ رہا۔
اس کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا، اس نے کہا کہ امام معلوم ہے کہ اب کوئی نہیں آئے گا، زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں بہت کر لی ہیں، آپ کی بات بھی نہ سنی، اللہ کی بات بھی نہ سنی، ایسا کرنا جب موت آ جائے، موت کے بعد گلے کے اندر پٹا ڈالنا، میری لاش کو بغداد کی گلیوں میں گھمانا، لوگ پوچھیں تو کہنا کہ اس نے وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ لوگوں آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، اللہ رب العزت کو اپنا لو، جو اللہ کو نہیں اپناتا اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ یہی اس کے کلمات تھے، روح پرواز کر گئی۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ رونے بیٹھ گئی، پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سامنے کھڑے۔ کہا حضرت آپ نے آنے میں دیر کر دی، اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ فرمایا کہ میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا۔ عورت بڑی حیران ہوئی، کہا کہ حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے، اللہ رب العزت کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ رب العزت نے اسی وقت اس کی بخشش کر دی، اور میرا اس وقت سونے کا ٹائم تھا، میں جا کر لیٹا، جیسے ہی آنکھ لگی تو اللہ رب العزت کی غیب سے آواز آئی، اے حسن بصری جاؤ میرے ولی کا جنازہ پڑھاؤ۔ اسی لیے دوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے آخری کلمات اس طرح تھے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آ گیا۔ تو اسی لیے یہ مت سوچیے کہ میری زندگی کس طرح زندگی گزری ہے، یہ کیا گناہ کیا ہے، یہ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں۔ بس اٹھائیے ہاتھ، اللہ کے سامنے اسے عرض کیجئے، یا اللہ گناہ گار بندہ ہوں، میرے گناہ چھوٹے ہیں پر تیری رحمت بڑی ہے، تیرے خزانے بڑے ہیں، اس کے سامنے میں چھوٹا ہوں۔ یا اللہ اگر تم آپ معاف کر دیں گے تو آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی، تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس رات کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رائج الوقت ہیں، ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو حدیث سے ثابت ہیں وہ 3 چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی مبارک میں ایک دن جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، اور اپنے جو احباب اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں ایک دفعہ چلے جائیں سنت سمجھ کر، اور اس کے علاوہ ویسے اجر و ثواب کی نیت سے چلے جائیں، تو یہ اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب دیں گے۔ دوسری چیز، اس رات میں ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور نوافل جتنا چاہیں جتنا کر سکتے ہیں، جتنی آسانی ہو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ 2 سلاموں کے ساتھ اتنی نماز پڑھی جائے، 1 سلام کے ساتھ اتنی پڑھی جائے، فلاں رکعت میں یہ آیت پڑھی جائے تو مغفرت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جتنی تلاوت کر سکتے ہیں کریں، آپ جتنے نوافل ادا کر سکتے ہیں ادا کریں، آپ جتنے ذکر اللہ رب العزت کا کر سکتے ہیں، جو ذکر آپ کو آتا ہے وہ کریں۔ تلاوت قرآن آپ جہاں سے چاہے مرضی کریں، اور نماز کے اندر جو صورتیں آپ کو آتی ہیں، سورۃ یاسین آتی ہے، سورۃ واقعہ آتی ہے، سورۃ الرحمن آتی ہے، یہ آخری 10 صورتیں آتی ہیں، آپ بلا شک پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور صبح جو 15 شعبان ہوتا ہے اس کو روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ اس کو سنت سمجھنا غلط ہے، اس کو یہ کہنا کہ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو رکھ سکتا ہے رکھے، مستحب ہے، اس کا ثواب ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک سے پہلے ایام 20 کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ 13، 14، 15 کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور شعبان کے اندر رمضان المبارک کی تیاری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھتے تھے، اور آخری 2 دن منع فرما دیا کہ ان 2 دنوں کو، شعبان کے آخری 2 دن میں روزہ نہ رکھا کرو کیونکہ آگے رمضان کے روزے آ رہے ہیں، وہ کیا کرو۔ یہ چند چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر آئی ہیں، وہ میں نے آپ کو ذکر کر دیں، اور جن کی مغفرت نہیں ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں جن لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے ان میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے، اور ہمیں عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔